کہ 1946 تک بہت ہی کیٹاگوریکلی جناح صاحب نے یا مسلم لیگ نے تقسیم ہند کی بات ہی نہیں کی تھی۔ میں اتفاق نہیں کرتا۔ اگست 1947 سے پہلے کوئی ایسی حقیقت نہیں تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہندوستان تھا۔ انیس سو پینتالیس میں آپ کو پتہ ہے جنگ عظیم ختم ہو گئی، تو برطانیہ کی طرف سے یہ واضح اشارے آنے لگے کہ اب ہم ہندوستان میں جو ابھی تک کی ہماری کوششیں تھیں کہ کسی آئین کے اوپر مصالحت ہو جائے، لیکن کمیونل ایشو جو ہے یعنی مسلم اور نان مسلم کا ایشو، یہ اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا، تو اب ہم چاہیں گے کہ ہندوستانیوں کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی وجود میں آئے اور وہ خود اپنا آئین بنائے۔ 1945 میں الیکشن ہوئے، اور یہ الیکشن سیپریٹ الیکشنز الیکٹریٹ کی بنیاد پہ ہوئے۔ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی کانسٹیٹوئنسیز الگ تھیں اور جنرل کانسٹیٹوئنسیز الگ تھیں۔ ان الیکشنز نے ہندوستان کی تقسیم کو نمایاں کیا، اس لیے کہ 87% سے زیادہ مسلم ووٹ ان دا مسلم کانسٹیٹوئنسیز وہ مسلم لیگ کو پڑ گیا۔ 91% جو جنرل سیٹس کے ووٹس تھے وہ کانگریس کو پڑ گئے۔ تو اب جو اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا وہ بڑا مشکل نظر آ رہا تھا۔ لارڈ ویول گئے، انہوں نے جا کے برطانیہ کی حکومت سے کہا کہ بھئی یہ جو اب اتنا بڑا ایک آئینی بحران آ گیا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوئی ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن آپ بھیجیے۔ وزیر اعظم اٹلی صاحب نے جو ڈیلیگیشن بھیجا 3 وزراء پر مشتمل تھا، اور یہ تینوں کے تینوں کیبنٹ کے ممبرز تھے، اور اسی وجہ سے اسے کیبنٹ مشن پلان کہا جاتا ہے۔ کیبنٹ مشن پلان جب وجود میں آیا 1946 میں، کئی سال سے مستقل کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ پیچیدہ مسئلے کا حل نکالا جائے، اور فائنلی ایک ایسا منصوبہ پیش کیا گیا جس کے ذریعے 3 حصوں میں اس وقت کے جنوبی ایشیا کو تقسیم کر 3 زونز بنائے جائیں۔ ایک زون جہاں پر ہندوؤں کی بھاری اکثریت، جیسے اتر پردیش، یونائٹڈ پروونسز، بہار، سینٹرل پروونسز وغیرہ۔ دوسرا ایک زون، ایک گروپ بنایا جائے جہاں مسلمانوں کی اکثریت، پنجاب، سندھ، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر جو آج خیبر پختونخوا ہے۔ اور تیسرا گروپ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت لیکن بھاری نہیں، جیسے بنگال اور اسام میں۔ اور اس منصوبے کے تحت اختیار دے دیا جاتا ان تینوں گروپس کو کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے لیے اپنا آئین تشکیل دیں، اور 10 سال کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا وہ اس وقت تک بھی ایک کانفیڈرل یونین میں رہنا چاہتے ہیں یا الگ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ آزادی ان تینوں زونز کو دی گئی تھی۔ کانگریس کے اندر جب ایک کیبنٹ مشن پلان کو ایکسیپٹ کرنے کا اتفاق ہو گیا یا ایک اکثریت کی رائے ہو گئی، لیکن ایک بڑی مضبوط لابی کانگریس کی وہ تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ اگر ہم نے مسلم اکثریتی صوبوں کو ایک کنفیڈرل شکل میں ساتھ رکھنے کے لیے اتنی بھاری قیمت ادا کی کہ 10 سال بعد یہ اپنی مقدر کا فیصلہ کر رہے ہوں گے، تو وہ صوبے جو ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی 10 سال کچھ اسی طرح کا اقدام کر سکتے ہیں۔ تو ہم جو ہندوستان کو متحد رکھنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اتنے عرصے سے، یہ سب کے سب تتر بتر ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ ہندوستان کو ایک
اگر ہم نہیں رکھ پا رہے تو کم از کم ایک مضبوط مرکز کے تحت ہندوستان کے باقی ماندہ علاقوں کو یکجا رکھنے کی یہ قیمت ادا کر دی جائے کہ مسلم اکثریتی صوبوں کو نکل جانے دیا جائے۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ کے قیادت کے ماتحت محمد علی جناح کو مکمل طور پر تسلیم کیا گیا تھا، باوجود اس کے کہ دیگر اور مسلمان تنظیمیں تھیں مذہبی خاص طور پر، اور پنجاب میں خضر حیات کے قیادت میں جو مخالفت کر رہی تھی پاکستان کے، لیکن مسلم لیگ کے تحت بھاری اکثریت مسلمانوں کی جناح صاحب میں مکمل اعتماد رکھتی تھی۔ اس کے برعکس کانگریس میں گاندھی، نہرو، ولا بھائی پٹیل اور آزاد، مولانا آزاد، چاروں کا مختلف قسم کا ایک موقف تھا کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 1946 تک بہت ہی کیٹاگوریکلی جناح صاحب نے یا مسلم لیگ نے تقسیم ہند کی بات ہی نہیں کی تھی۔ جیسے میں نے عرض بھی کیا کہ ان کی گفتگو میں پاکستان بھی آتا تھا اور مسلم انڈیا بھی آتا تھا، اور سائملٹینیسلی اور انٹرچینجیبلی یہ اصطلاحیں وہ استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہندوستان کے ان مسلمانوں کو اپنے سیاسی موقف سے مائنس نہیں کرنا چاہتے تھے جو مائنورٹی پروونسز میں رہ رہے تھے، اور جن کا شروع دن سے یہ مسلم سیپریٹزم میں بڑا اہم کردار تھا، چاہے وہ یو پی کے مسلمان ہوں، دہلی کے ہوں، وہ بہار کے مسلمان ہوں، سی پی کے مسلمان ہوں، تو جناح صاحب ان کو سیاسی عمل سے دور نہیں کر سکتے تھے۔ سو انہوں نے آخر تک کوشش کی کہ کوئی اس طرح کا پیکیج بن جائے کہ جس کے اندر تقسیم بھی نہ ہو اور مسلمانوں کو اتنی خود مختاری مل جائے کہ ان کو اپنی آزادی کا بھی احساس ہو۔ میں اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ 1947 سے پہلے، اگست 1947 سے پہلے کوئی ایسی حقیقت نہیں تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہندوستان تھا۔ ہندوستان جو ہم کہتے ہیں، جنوبی ایشیا میں 560 سے زیادہ سلطنتیں تھیں، چاہے حیدرآباد دکن جہاں سے میرا تعلق ہے، یا کشمیر، بہت بڑی ریاستیں، بہت رئیس، لیکن ان میں تضاد کہ مسلمان حکمران حیدرآباد دکن کا ایک ہندو اکثریت پر راج کر رہا تھا، کشمیر میں اس کے برعکس ایک مسلمان اکثریت پر ایک ہندو راجا تھا، اور پھر دیگر کئی بہت چھوٹی چھوٹی سی ریاستیں تھیں۔ تو یہ سوال نہیں تھا کہ اس کو تقسیم کرنے کے کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ جناح صاحب نے تسلیم کیا۔ ہندوستان میں یہ بحث ہے، اور ہندوستان کے ہسٹورینز اب یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر 1927 میں جناح کی بات مان لی جاتی یا 1937 کے الیکشن کے بعد کانگریس ہندوستان کے اندر یا خاص طور سے یو پی میں حکومت سازی کے وقت مسلم لیگ کے اوپر وہ شرائط نہ لگاتی جو اس نے لگائیں، اور ایک مخلوط حکومت کی شکل میں چیز بن جاتی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تقسیم تک نوبت نہ پہنچتی۔